بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کے فضائل اور فوائد کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یعنی جو استغفار کی ہمیشہ کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات، ہر مصیبت سے خلاصی اور بے گمان رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس پر جو ہلاک ہو باوجود اس کے کہ اس کے پاس نجات ہو۔ عرض کیا گیا، نجات کیا ہے؟ فرمایا، استغفار۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار نجات بھی ہے اور امان بھی۔ کوئی حاجت مصیبت دنیا اور آخرت کی ایسی نہیں جس کا علاج استغفار نہ ہو۔ آج ملک کا دینی طبقہ کمزور ہے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار ہمیشہ کثرت سے کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ دراصل دینی طبقے کو گناہ کی کثرت، استغفار سے غفلت اور فخر بازی اور کم ہمتی نے کمزور کر دیا ہے۔ قرآن پاک سمجھاتا ہے کہ قوت کا راز استغفار اور توبہ میں ہے۔ اگر آپ روزانہ 1000 تا 10,000 بار استغفار نہیں کر سکتے تو چلے اتنی بار کر لے جتنے گناہ کیے ہیں، یا اتنا وقت کر لے جتنا وقت گناہوں میں صرف کیا ہے، یا اتنی بار کر لے جتنی بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں کی بچھاڑ فرمائی ہے۔ استغفار کے فوائد۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے، میں نے اولاد آدم کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے استغفار اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہلاک کیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کثرت استغفار میں شیطان ملعون کی ہلاکت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، استغفار کی کثرت کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر اور اپنے راستوں میں اور اپنی مجلسوں میں، کیا معلوم کہ کس وقت مغفرت نازل ہو جائے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ نمبر 2، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا عمل ہے۔ نمبر 3، یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اس سے جنت ملتی ہے۔ نمبر 5، یہ دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 6، اس سے قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 7، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 8، یہ قبر کا بہترین پڑوسی ہے۔ نمبر 9، اس سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی قوت ملتی ہے۔ نمبر 10، یہ رزق حلال میں بے پناہ وسعت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 11، یہ نفس کو غم، پریشانی، مایوسی، شہوت اور وساوس اور میل کچیل سے پاک کرتا ہے۔ نمبر 12، یہ صالح اولاد کا ذریعہ ہے۔ نمبر 13، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ نمبر 14، اس سے انسان کو دنیا کی بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 15، یہ مقبول اعمال کی حفاظت ہے۔ نمبر 16، اس سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ نمبر 17، اس کی برکت سے انسان کو اپنا اصل مقام اور فضیلت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 18، اس سے مفید بارشیں برستی ہیں۔ نمبر 19، اس سے شرح صدر ہوتا ہے۔ نمبر 20، سب سے اہم فضیلت یہ کہ یہ بندے کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے۔ اور استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری دعائیں قبول فرماتی ہے۔ اور استغفار کی برکت کا ایک عجیب واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بار سفر میں تھے۔ عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آ پڑی۔ نہ کوئی تعارف تھا اور نہ ٹھکانہ۔ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں رات گزاریں گے۔ مسجد گئے تو چوکیدار نے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا فقہ کسی طرح نہ مانا۔ امام صاحب نے فرمایا میں پھر اسی جگہ سو جاتا ہوں۔ مسجد کے باہر فرش پر اسی پر لیٹ گئے مگر چوکیدار پیچھے پڑا تھا۔ وہ آپ کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کر رہا تھا۔ ایک نان بائی روٹی پکانے بیچنے والے نے یہ منظر دیکھا تو امام صاحب سے گزارش کر کے ان کو اپنے گھر رات گزارنے کے لیے لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا۔ پھر وہ آٹا گوندنے باہر نکلا۔ امام صاحب نے دیکھا اور سنا کہ وہ چلتے پھرتے آٹا گوندتے مسلسل استغفار کر رہا ہے۔ صبح اس سے پوچھا تو کہنے لگا جی یہ میرا مستقل معمول ہے۔ فرمایا اس کا کوئی ظاہری فائدہ اور ثمرہ بھی دیکھا؟ کہنے لگا جی ہاں، جو دعا بھی کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زیارت کی دعا۔ فرمایا میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوئی اور مجھے گھسیٹ کر تمہارے پاس لایا گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار کے بہت سارے فضائل، بہت سارے فوائد ہیں اور میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آج سے استغفار کا کثرت کریں، کیونکہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور ہمارے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔